السلام علیکم دوستوں سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مظاہر العلوم اردو جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور ایک اسلامی مدرسہ ہے جو سہارنپور اتر پردیش انڈیا میں واقع ہے، جسے نومبر 1866 میں سعادت علی فقیہ نے شروع کیا اور محمد مظہر نانوتوی اور احمد علی سہارنپوری نے اسے پروان چڑھایا۔ اسے ہندوستان کا دوسرا سب سے زیادہ با اثر اور بڑا دینی مدرسہ سمجھا جاتا ہے۔ مدرسہ کے ابتدائی فضلاء میں مشہور محدث خلیل احمد سہارنپوری شامل ہیں۔ یہ مدرسہ 1988 میں منقسم ہو گیا، جس کے نتیجے میں مظاہر علوم جدید کا قیام عمل میں آیا، اور تب سے مظاہر علوم قدیم کو مظاہر علوم وقف قدیم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مظاہر علوم کا قیام مظہر علوم کے نام سے 9 نومبر 1866 کو مدرسہ دیوبند کی بنیاد کے 6 ماہ بعد عمل میں آیا تھا۔ اس کے بانیوں میں احمد علی سہارنپوری، محمد مظہر نانوتوی، قاضی فضل الرحمن اور سعادت علی فقیہ شامل تھے۔ مظاہر علوم کو دارالعلوم دیوبند کے بعد دوسرا بڑا مدرسہ سمجھا جاتا ہے۔ بانیوں کے علاوہ دور اول کے اساتذہ میں احمد حسن کانپوری، سعادت حسین بہاری، سخاوت علی امبیٹھوی اور محمد صدیق امبیٹھوی شامل ہیں۔ دور اول کے فضلاء میں خلیل احمد سہارنپوری، مشتاق احمد امبیٹھوی اور قمر الدین سہارنپوری شامل ہیں۔ محرم 1338 ہجری میں مدرسہ نے اپنا دارالافتاء قائم کیا۔ مدرسے کے مفتیان اکرام میں اشفاق الرحمن کاندھلوی، محمود حسن گنگوہی، عبد القیوم رائے پوری اور محمد شعیب بستوی شامل تھے۔ مدرسہ میں درس نظامی کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ مدرسہ کے سابق ناظم عبد اللطیف مظفر نگری نے درس نظام کے نصاب کا تفصیلی اور مدلل دفاع کیا تھا، جب بعض لوگوں کی طرف سے ان سے تجدید نصاب کی بات کہی گئی تھی۔ مدرسہ نے نصاب میں کچھ کتابیں بروقت تبدیل کی ہیں، لیکن انہوں نے اس میں مکمل ترمیم نہیں کی اور وہ تبدیلیوں یا نظاموں سے متفق نہیں ہیں۔ مظاہر علوم اہل سنت کے عقائد اور امام ابو حنیفہ کی فقہ کا پیروکار ہے۔ یہ رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد سہارنپوری کی پیروی کرتے ہوئے تصوف کے سلسلہ چشتیہ پر عمل پیرا ہے۔ مدرسہ صرف تعلیمی مقاصد پر توجہ مرکوز کرتا ہے، یہ سیاست پر بحث کرنے سے دور رہا ہے۔ مدرسے کا انتظام روز اول سے مقامی ارکان کے زیر انتظام رہا تھا۔ مقامی ارکان کے اختلاف کی وجہ سے رشید احمد گنگوہی کو 1896 میں مدرسہ کا سرپرست اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ گنگوہی 1319 ہجری میں عہدے سے مستعفی ہو گئے اور 3 جنوری 1903 کو مدرسے کے امور کی دیکھ بھال کے لیے مجلس شورا سرپرستان کے نام سے ایک انتظامی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے اولین ارکان میں عبد الرحیم رائے پوری، اشرف علی تھانوی اور ذوالفقار علی دیوبندی شامل تھے۔ محمد زکریا کاندھلوی اور محمد یوسف کاندھلوی، افتخار الحسن کاندھلوی، محمود حسن گنگوہی اور غلام محمد بستانوی جیسے علماء مجلس شورا کے رکن رہے۔
مظاہر علوم ایک ماہانہ جریدے کے طور پر آئینہ مظاہر علوم شائع کرتا ہے۔ مدرسہ کے دارالافتاء کے جاری کردہ فتاوی کو ریکارڈ میں رکھا گیا ہے۔ خلیل احمد سہارنپوری کے جاری کردہ فتاوی کو محمد زکریا کاندھلی نے مرتب کر کے فتاوی خلیلیہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔